حضور اس پر ایک بڑا پیارا سمجھانے کے لیے شاید واقعہ کہیں بیان کیا گیا، دلچسپ ترین واقعہ ہے. جیسے کہ ایک سیٹ اپنے ملازم کو لے کر کشتی میں بیٹھا. اب وہ کشتی میں کبھی ملازم بیٹھا ہی نہیں تھا. اب وہ کشتی جیسے ہی چلنے شروع ہوئی تو کشتی نے ہلنا شروع کیا. اب ہلنا شروع کیا تو ملازم چیخنے لگا، میں مر گیا، میں مر گیا، میں مر گیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. اب یہ کشتی میں بیٹھ کر جو چیخے، سارے یہ جتنے پیسنجر تھے سب کی حالت خراب. بولے یار بھائی اس کو چپ کراؤ. بولا نہیں چپ ہو رہا، کیا کرے؟ بولا میں مر گیا، میرے کو اتارو. بولا کدھر اتارے؟ پانی کے بیچ میں اترنے کی کوئی جگہ ہے؟ کہا نہیں، میں مجھے اتارو. تو اس کشتی میں ایک شخص بیٹھا تھا کہ ادھر کا اجازت دے دو میں اس کو چپ کرا دو. کہا بھائی چپ کرا دے اس کو. کہا ٹھیک ہے ابھی چپ کراتا ہوں. اس نے اس کو اٹھایا، پانی میں پھینک دیا. اب جیسے اس کو پانی میں پھینکا نا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں ڈوب گیا، میں مر گیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. اس کو پانی سے اٹھایا اور کشتی میں ڈال دیا. اب یہ ٹھٹر کے بیٹھ گیا. اب کچھ نہ بولے، خاموش. بولو ادھر خاموش ہو گیا. یہ تو کیا کیا؟ بولا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو چھوٹی سے بڑی مصیبت میں ڈال دیا. جب اس نے بڑی مصیبت دیکھی، اب یہاں جو بیٹھا ہے اب یہ سکون لگا کہ یار یہ صحیح ہے، وہ بڑی مصیبت زیادہ تھی. تو جب بندہ جب اپنی بڑی دیکھتا ہے نا تو اس کو چھوٹی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار اس میں خوش ہوں. تو ہمیشہ اپنی بڑی کو یاد کرے، اگر وہ ہوتا تو میں کیا کرتا. یہ ہم حج پر گئے تھے سفینے میں، اسٹیمر میں، سمجھے؟ تو جو مطلب اسٹیمر میں بیٹھے تقریباً بیمار ہو گئے تھے. الحمدللہ میں نہیں ہوا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا. اچھا، خاص کر جو ڈیک کلاس میں ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے سمے الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ حالتیں خراب ہوتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ سنبھل جاتے ہیں. تو بعض ایسی نئی جگہ پر جیسے کشتی کے آپ نے تو گھبرا جاتا آدمی، پھر سیٹ ہو جاتا ہے. تو اگر وہ خیر، یہ تو مثال دی سمجھانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کشتی میں کسی کو یوں طبیعت خراب ہو جائے اور وہ مچائے تو آپ اٹھا کر وہ ڈال دو دریا میں اور اس کو ڈبکی دے کے میں اٹھا لوں گا، اور وہ اٹھانے جاؤ تو وہ آپ سے لپٹ جائے اور دونوں پھر ڈوب جاؤ. بہت پرانا واقعہ. دعوت اسلامی شاید نہیں تھی اس وقت. تو کوئی سندھ کے آئے تھے کوئی اسلامی بھائی، تو اس کو اصطلاح ہی نہیں تھی دعوت اسلامی. کوئی مطلب صاحب آئے تھے، کسی نے مجھے کہا کہ اس کو تھوڑا اب گھما پھرا کے لاؤ کچھ. تو ہم کہیں گئے، اب پتہ نہیں کہاں گئے، کسی عمارت میں گئے تھے کیا. تو ہم بیٹھے وہ اس میں لفٹ میں. اب وہ غریب انٹیریئر سندھ کے، یہ فرسٹ ٹائم لفٹ میں بیٹھے تھے. تو وہ مزے کا اس کے منہ سے جو جملہ نکلا، اے ادا پھر چڑھیا، پھر من چکر. تو وہ ادا وہ جناب کو یا بڑے بھائی کو اس طرح بولتے ہیں، ادا بھائی مجھے تو چکر آ رہے. اب لفٹ میں وہ گھبرا گیا. خیر میں نے دروازہ کھول کے اس کو پھینکا نہیں. نہ دروازہ چلتی ہے لفٹ میں کھل سکتا ہے، روکنا ہی پڑتا ہے ذرا. خیر تو وہ ایک بات پتہ ہے کہ نئی چیز میں پھر ہم ہنستے تھے اس کو یاد کر کے. ذرا وہ بھی بیچارہ مطلب ظاہر ہے کہ حالانکہ میرے خیال میں پڑھا لکھا تھا، لیکن انٹیرین سندھ سے شاید پہلی بار کراچی آیا تھا، اس نے کبھی لفٹ دیکھی نہیں تھی. تو کبھی ایسا واقعہ ہو تو بڑی مصیبت میں ہم پکڑ کے نہیں ڈال سکتے ہیں. یا آپ نے کشتی تو بتائی، پھر ایسا نہ ہو گیا یار کوئی وہ چھت ٹپک رہی ہے تو اس کو گھسیٹ کے بارش میں پھینک دیا کہ خالی چھت نہیں یہ لے، پورا ہی پانی لے لے اور وہ چھت پر اس کو سکون آ جائے. تو یہ سمجھانے کی بعض اوقات مثالیں ہوتی ہیں، وہ اسی حد تک ہوتی ہیں، اس کو پریکٹیکل کرنا نہیں ہوتا. ہر صورت میں وہ پریکٹیکل نہیں کی جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.